کسی نے تحفے میں بھیجی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو نعت پڑھنے کے عوض میں تحفے میں دے دی، بطور انعام دے دی حضرت حسان۔ شکل دوسری ہے انعام دینے کی، نوٹوں کی شکل میں انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی غیر مہذب طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے، بہترین انداز ہے۔ لیکن میں نے کچھ انداز یہ بھی دیکھا ہے، جیسے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلا 1500 نوٹ 10-10 20 کے ہاتھ میں پکڑے اور بس یوں شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بدترین، گھٹیا اور غیر مہذب طریقہ ہے۔ یہ طریقہ جو ہوتا ہے، یا یوں پتہ چلا کسی نے 200 300 10-10 کے نوٹ لیے اور یوں پھینک دیے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ اسٹیج پر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے، یہ نچیا گویے اور دنیا دار لوگوں کا طریقہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا، خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نچنے والوں کا، گویوں کا، ان کا طریقہ ہے۔ اور نعت تو ایک ایسا عمل ہے، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی مولانا جمیل الرحمن قادری، علامہ حسن رضا خان کے اپنے بھائی، یا اپنے اکابر خانقاہ مرارہ کے بزرگ، ان کے علاوہ بہت کم لوگوں کا نعتیہ کلام پر آپ توجہ دیکھیں۔ کہتے تھے نعت ایک ایسا صنف سخن ہے کہ اس میں تلوار پہ چلنے سے زیادہ نازک ہے۔ اگر اس میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی کمی آتی ہے تب بھی ایمان ہاتھ سے جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حد جو اس سے پار ہوتا، شان رسولیت میں داخل ہوتے ہیں، تبھی ایمان ہاتھ سے جاتا ہے۔ ایک حد ہے شان، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلمات کہنے کی حد نہیں ہے۔ کتنے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی خود کہتے ہیں، نعت نبی لکھنے کو مانگوں خود سے میں ایک ایسی شاہ، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ، نعت نبی لکھنے کو مانگوں خود سے میں ایک ایسی شاہ۔ یعنی توبہ ایک جنت کے درخت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ توبہ جو جنت کا درخت ہے، ٹیڑھی سے شاخ نکلی وہ نہیں، بلکہ اس میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، یعنی ایسی چاہیے۔ نعت نبی لکھنے کو مانگوں خود سے، یعنی رب تعالیٰ سے ایک ایسی شاخ ہے۔ تو نعت نبی تو ایک ایسا فن ہے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ، ان کے یہاں ہر جمعرات کو، آج بھی الحمدللہ جمعرات کو نعتیہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا، لوگ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ یہ بھی خیال رکھیں، میرا بھی معمول ہے کہ میں زیادہ تر جو ہے اپنے پیرانے پیر، اپنے بزرگوں یعنی ثقلین میاں حضور، سالم میاں حضور، خانقاہ مرارہ کے بزرگ، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، لوگوں کا کلام پڑھتا ہوں۔ میرا بھی یہ معمول ہے، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ علامہ ضیاء الدین مدنی کے ایک شعر میں پڑھا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات دیکھ کر آتا۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ واقعی تم یاد رسول میں ساری رات دیکھ کر آتے؟ یہ سچ ہے؟ شاعر نے کہا حضور یہ شاعر کا خیال، تخیل ہے، یہ خیال آپ نے کہا بدبخت جھوٹ، اور وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ۔ جب تو رات بھر کھراٹے لے کر سوتا رہا، پھر تجھے یہ
کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات دیکھتا رہا؟ تو نعت تو ایک ایسی چیز ہے، تو نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھا کرنا ادب سے، احترام سے، سروں کو ڈھانپ کر، توجہ کے ساتھ، دل لگا کر، کان اپنے آواز جو پڑھ رہا اس کی آواز پر بالکل لگا کر، دل جمعی کے ساتھ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے ہیں۔ ورنہ سننے سنانے سے اس کا سنا اس کا نکال دیا، ایسے تو بہتر یہ کہ سو جانا، اس سے بہتر یہ ہے سو جانا کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے بھی بچیں گے اور آرام میں بھی خلق نہیں ہوگا۔ تو متوجہ رہیے گا میری طرف، قرآن و حدیث کی بات لاپرواہی سے، بے توجہی سے سننا یہ مسلمانوں کا نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ کہ جب مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، درس و بیان ہوتا تھا، تو منافق جو ہوتے تھے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، وہ آپس میں چینے گولیاں شروع کر دیتے تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن و حدیث کی بات لاپرواہی سے، بے توجہی سے سننا یہ منافقوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ قرآن پاک کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھو۔ ہر شخص عالم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کے لیے اتنا علم جاننا ضروری ہوتا ہے، فرض ہے اتنا علم جاننا کہ وہ پاکی ناپاکی کے مسائل، وہ جب بالغ ہو جائے تو پاکی ناپاکی کے مسائل، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے مسائل، نماز میں فرض کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں، یہ سب جاننا ہر ایک مسلمان مرد عورت سب کے لیے فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہر ایک کے لیے نماز کے اتنے مسائل، نماز میں شرائط کتنی ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں۔ فرض یہ مت سمجھ لینا 2 رکعت فجر میں ہے، 4 رکعت ظہر میں ہے، 4 رکعت عصر میں ہے، 3 رکعت مغرب میں ہے، 4 رکعت عشاء میں ہے، یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ فجر کی نماز میں جو 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھیے سنت، اس 2 رکعت میں کتنے فرض ہیں، باتیں فرض ہیں، ان کا سیکھنا۔ کچھ لوگ تو آج پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ 2 رکعت نماز میں فرض ہوتے ہیں، یہ تو آج تک سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کے دن امام صاحب بیان کرتے ہیں خطبے میں، تو پتہ چلا حضرت جناب جو ہے نا باہر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے کوئی حدیث بیان کر دی اور اس کی پوری تفصیل بتانے میں 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو حضرت کی آنکھیں جو ہے ماتھے پر چڑھ جاتی ہیں، یار ناٹک ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ روز کا تماشا ہونا رہتا۔ اور پتہ چلا ہاں جناب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایسے بھاگے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے۔ کیوں جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا رب تعالیٰ کو معاذ اللہ تمہاری 2 رکعت نماز کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین اگر تم 2 رکعت نہیں پڑھو گے تو شان الوہیت میں رب تعالیٰ کی شان وحدانیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ رب تعالیٰ کو تمہاری نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی ہرگز رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں، تمہاری کیا اور میری کیا کسی کی نہیں، قطعاً ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد بندہ جب بالغ ہو اس کے لیے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔
بندہ کب ناپاک ہوتا ہے، بندہ کب ناپاک نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو مطلب یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے. بہت امام صاحب کے پاس، ہمارے پاس نوجوان حضرات، بوڑھے حضرات مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ، یہ پریشانی ہے. پتہ چلا وہ ناپاک ہوتی نہیں ہے، لیکن پتہ چلا ہفتوں کی نماز غائب کر دی کہ وہ ناپاک سمجھ رہتے ہیں، ہوتے ہی نہیں. اس کے بعد جب اس کا نکاح ہو جائے تو پھر اپنی شریک سفر، اپنی شریک حیات کو کیسے رکھنا ہے، حقوق زوجیت کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں، اس کے لیے پردے کے مسائل، حقوق زوجیت سیکھنا، بچوں کی پرورش کے مسائل، یہ ساری باتیں سیکھنا ایسے فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے. اس کے بعد جب آدمی کاروبار کرنے لگے، کاروبار کے مسائل، حرام اور حلال کے مسائل، کاروبار میں کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، یہ سب سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز فرض ہے. آپ ایک کرانے کی دکان چلاتے ہیں تو کرانے کی دکان چلانے کے بھی مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا بیٹھ کے کرانے کی دکان کھول کے، اس کے بھی مسائل ہیں. پتہ چلا آج ہمارے یہاں کاروبار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کاروبار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا اپنی قسم اتنی کی تو یہ چیز مجھے نہیں ملی ہے، تمہیں کہاں سے دی؟ اور ذرا سے سکے، ذرا سے نوٹ کمانے کے چکر میں، 100-200 کی پرسنٹ کی نفع کمانے کے چکر میں پتہ چلا اس نے جو نفع اسے ملی وہ سب کی سب اس کی حرام تھی. ختم مسئلہ، سارا نفع حرام ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول دیا، قسم کھا لی اس نے. آج کاروبار ہم لوگ کرتے ہیں، پتہ چلا چاول میں دوسرا چاول ملا دیا. ایک چاول خرید لیا ہم نے 50 روپے کلو کا، ایک خرید لیا ہم نے 40 روپے کلو کا، اور دونوں کو مکس کر کے بیچ لیا. یہ حرام ہے. دال میں ہم نے پتہ چلا ایک دال سستی لی، ایک مہنگی لی، اور دونوں کو ملا دیا اور دونوں کو مہنگے داموں میں بیچ لیا. یہ حرام ہے. ایسے ہی پتہ چلا تولتے وقت اگر ترازو میں آپ کے جو کانٹا وغیرہ ہے اس میں مان لیجیے کسی نے چینی لی اور اس سے پہلے آپ نے اس میں چاول تولے اور اس میں کچھ دانے لگے ہوئے تھے، اتنا وزن اگر کم گیا تو یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. تو اس کی پوری ایک تفصیل ہے. یہ بھی سیکھنا فرض ہے، ایسے فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے. اس کے بعد جب آدمی مالدار ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ کا مسئلہ، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں پتہ چلا ہمارے پاس سونے کے زیورات، پتہ چلا 10-5 تولے سونا ہے، 2-4 تولے ہیں. 10-5 تو سب پہ نہیں ہوتا، 2 تولے 4 تولے سب پہ ہوتا ہے. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی جنہیں اللہ نے نہیں بازا تو مایوس نہ ہو. یہ مال جو ہے نا یہ وبال جان ہے. مال جو ہے نا یہ وبال جان بھی ہے. مال اگر امیہ بن خلف کے پاس ہے تو یہ آفت ہے، لیکن اگر عثمان غنی کے پاس ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر مال غریبوں کے کام آتا ہے، مال اگر سب کو خیرات کرنے کے کام آتا ہے، اور مالدار کا ہاتھ کھلا ہوا ہے غریبوں کی امداد کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، تو یہ مال اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ جنت کا سامان ہے. اور اگر مال اسے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے لاکھ سے 2 لاکھ، 2 لاکھ سے 10 لاکھ، 10 لاکھ سے 50 لاکھ، 50 لاکھ سے 1 کروڑ اس فراق میں لگا ہوا ہے اگر مالدار، اور اپنے مال میں سے حقداروں کا حق نہیں لیتا، تو سمجھ لیجیے مال اس کے لیے جہنم کا سامان ہے، جہنم میں لے جانے کا سامان. تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھنا. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں پتہ چلا 10 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، 5-6 تولے سونا بھی ہے اس کے پاس، کچھ تجارت کے حساب سے اس نے مال وغیرہ کچھ غلہ وغیرہ بھر رکھا ہے، اور اس نے کیا 10-5 ہزار روپے نکالے اور دے دیے کہ زکوٰۃ دے دی ہم تو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، فصل دیتے ہیں. امام صاحب آئے کہ بھائی حضرت وہ ایسا کریں مدرسے کی رسید کٹا لیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ تو مدرسے کو دیتے ہیں زکوٰۃ نہیں. امام صاحب لیجیے 500 روپے کی رسید کاٹ.
امام صاحب نے حضرت آپ کی تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی. نہیں زکوٰۃ تو ماشاءاللہ وہ آپ لے ٹائم سب دے چکے. پتہ چلا امام صاحب کو 500 روپے دے کے ٹکا دیا تو وہ 500 روپے آپ کے کسی کام کے نہیں رہے. وہ زکوٰۃ نہیں بنی جائے گی آپ کی. زکوٰۃ میں تو اگر کسی پر 10,000 روپے بنے اور کسی نے 9,900 روپے ادا کر دیے اور 100 رہ گئے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو یہ مسئلہ بھی سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا. ہمارے یہاں تو لوگ حج کو بھی جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں؟ جب سر ادھر کو ہل رہا ہوتا ہے ٹانگیں ادھر کو ہل رہی ہوتی ہے, یوں کر رہا ہوتا ہے تب حج کو چلتا ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہمارے یہاں ہے, خاص کر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا وغیرہ دیکھیں ادھر نوجوان لوگ جاتے ہیں. بلکہ انڈونیشیا کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں شادی نوجوانوں کی لڑکی اور لڑکے کی تب ہوتی ہے جو حج کر لیتے ہیں. شادی تب ہوتی ہے, نکاح تب ہوتا ہے, حج کر لیتے ہیں. اب پتہ چلا پھر چیر پہ بیٹھ کر وہاں طواف کر رہا ہے. یا طواف کرا دو, کوئی نونا پڑا ہوا ہے کمرے پہ. کیا ہوا؟ صاحب حج کرائے. کہاں سے کرائے؟ طواف کا ایک چکر نہیں کیا, مقام ابراہیم پہ جا کے نفل نماز نہیں پڑھی, رمی نہیں کی, صفا مروہ پہ نہیں دوڑا, میدان عرفات نہیں پہنچا, تو حج کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ بہت دور کر کے آئے ہیں, دور کر کے آئے, حج کر کے نہیں آئے جی. تو پھر حج کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے. اب اتنا علم ہر ایک مسلمان مرد اور جتنا میں نے بتایا ہے, غور سے سنتے ہیں, بہت کام کی باتیں بتا کر جاؤں گا. وہ لچھے دار تقریر نہیں ہوگی, چھراٹے دار سانسی نہیں آتی, وہ تقریر نہیں کروں گا. میں کچھ کام کی ایسی باتیں بتا کر جاؤں گا جو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کام ہے. تو یہ اتنا علم سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا. سمجھ لیجیے. اب یہ علم سیکھیں گے کہاں سے؟ ہم مدرسے میں تو داخلہ لے نہیں سکتے. پتہ چلا 40 سال 50 سال عمر ہوگی, اب بچے پالی گئے یا مدرسے میں داخلہ لے گئے. تو یہ امام صاحب اللہ کی زندگی میں برکت دے, امن اور عافیت خیر کے ساتھ اللہ نے عمر طویل نصیب فرمائے. اور باقی جہاں تک میں جانتا ہوں حافظ و قاری آزاد حسن صاحب نوری کو یہ اپنے ہر طریقے سے جو ممکنہ صورت ہوتی ہے درس و تدریس کی, تبلیغ کی, ہر وقت آپ لوگوں کا ایک لمبا وقت ہو گیا ان کو آپ کی خدمت کرتا. بہت بڑا زمانہ گزر گیا. ورنہ میرے خیال سے 10 سال کا عرصہ ہو گیا, 21 سال. ماشاءاللہ 21 سال سے آپ لوگوں کی خدمت. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے. یہ نہیں کہا, کیا کہا؟ جو تم نہیں جانتے. بلکہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو تم جانتے ہو وہ انہیں بتا دو نہ جاننے والوں کو, بلکہ یہ کہا کہ تم جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھو. ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ امام صاحب کے پاس عشاء کے بعد, فجر کے بعد جو وقت مناسب ہو اس میں جا کے بیٹھیں, 5-10 منٹ دیں اور ان سے اپنی نماز, مسائل, وضو, غسل, یہ سارے مسائل سیکھیں. آج ہمارے یہاں جو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے قوم مسلم میں جو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بے علم ہے, بغیر پڑھی لکھی ہے. بہت بڑی تعداد. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, بچے ہو تھوڑا سا کاؤنس بیٹھے بولیں, اور وہ بغیر پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں
پھر ان کی آنے والی نسلیں بھی بغیر پڑھی لکھی رہ جاتی ہیں اکثر. اللہ ماشاء اللہ ایک تو اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن اکثر کی جو آنے والی نسلیں ہوگی وہ بھی بغیر پڑھی لکھی رہتی ہیں. علم ہی سے انسان اور علم جو نہ سیکھا وہ حیوان ہے. کسی شاعر کا علم ہی سے انسان ہے، علم جو نہ سیکھا وہ حیوان ہے. علم کی بنا پر معاملہ ہے کہ ہمارے گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا گیا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ کم و بیش اللہ رب العالمین نے 18,000 مخلوق پیدا کیے. ان 18,000 مخلوق میں سے سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے عظمت والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اور اس انسان کو افضل، برتر اور شرف والی مخلوق اس لیے بنایا گیا کہ انسان کو علم دیا گیا ہے. علم کی بنا آج ہمارے یہاں جو ماحول ہے، ہمارے گھروں میں جو گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہے کیا. ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں ماں باپ کی عظمت اور ان کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کیا کیا سزائیں بتائی گئی ہیں، ان کو مارنے پیٹنے پر، گالی گلوچ کرنے پر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرنے کا حکم ثابت فرمایا ہے. یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. اگر ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہوتا کہ ماں باپ کے ساتھ تمیزی کرنے کا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا، ان کو گھروں سے نکالنے کا سزا اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہے، تو اللہ اکبر، شاید ایسے حالات پیدا نہیں جو آج ہے. اور اس کے پیچھے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. یہ کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، وہ میں بات کر رہا ہوں. کم سے کم 70% غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی. 70% غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی ہوتی ہیں. ابھی کسی نوجوان کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، سنیں، میں اصل موضوع پر آیا ہوں. ابھی کسی نوجوان کے رشتے کی بات کر رہے ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ نوجوان، اس کے ماں باپ دونوں کیا کہیں گے؟ جب یہ ہمارا بیٹا تو یہ سمجھ لو، ہمارے بیٹے کی اس بیٹے نے تو سمجھ لو ہمیں کنارے لگا دیا ہوگا، ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ ہمارا تو بہت کماؤ بیٹا، بہت لاڈلا بیٹا، ہمارے سامنے اگر ہم کچھ بھی کہیں بولتے گا نہیں بولے گا، کچھ بھی کہتے گا نہیں بولے گا. بہت سیدھا، جوا نہیں، شراب نہیں، یاری نہیں، مکاری نہیں، کچھ نہیں. میرا بیٹا ماں کہے گی بالکل گائے کے جیسا سیدھا ہے. لیکن جب اس بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے، جب اس بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، وہی ماں کیا کہتی ہے، وہی باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس نے تو ہمارے کھانے خراب کر دی، پوری زندگی ہوگی ہمیں سے بھرتے ہوئے. اس نے تو ہمارے کھانے خراب کر دیے، پوری زندگی ہو گئی اسے بھرتے ہوئے، پوری زندگی اس نے ہم کو ستایا ہے، پوری زندگی اس نے ہمیں بلایا ہے. کیا ہوا آخر؟ وہ ماں جو یہ کہتی تھی یہ میرا سب سے چہتا بیٹا ہے، وہ ماں یہ کہتی تھی یہ بیٹا میرا بہت کماؤ بیٹا ہے، وہ ماں جو یہ کہتی تھی کہ یہ میرا بہت ہی سیدھا ایک دم گائے جیسا بیٹا ہے، آخر وہ بیٹا اتنا ٹیڑھا کیسے ہو گیا ایک دم؟ کیا ہوا؟ فائٹ کہاں سے ہوا؟
یہ بیٹا ڈیفالٹر کیسے ثابت ہو گیا ایک دم؟ سنیں اپنی ملت کے نوجوانوں، آپ کے لیے بھی پیغام حسنی سنیں اور غور کا مقام ہے. بات تو ہنسی کی ہے لیکن ہنسنے کا نہیں، غور کرنے کا مقام ہے. اتنی جلدی رد و بدل کیسے ہو گئی؟ وہی ماں ہے، وہی بیٹا ہے جو آنکھوں کا تارا تھا، جو دل کا ٹکڑا تھا، وہی بیٹا یوں ایسا ہو گیا جیسے کہ بالکل محلے میں جیسے کوئی پڑوسی دشمن رہتا ہے ایسا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس کی ایک وجہ جو میں نے ذاتی تجربہ حاصل کیا ہے، گھر کا جو میدان جنگ بنے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. ماں بناتی ہے میدان جنگ کا. یہ بات کڑوی ہوگی لیکن سچ ضرور ہے. میں سے بتاؤں گا آپ کو سچ کیسے. اگر بیٹے سب سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بیٹا اگر 100 لاتا ہے، 1000 لاتا ہے، 10,000 لاتا ہے، شادی سے پہلے ماں کے ہاتھ میں جاتا ہے سیدھا. اور جب شادی ہو جاتی ہے بیٹے کی تو پتہ چلا اگر وہ 1000 لایا تو اس میں سے 200 جو سلک کاٹے اور وہ بیوی کے ہاتھ میں دے دیے. بس وہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، وہیں سے جو گروہ تیار ہوتے ہیں اور گھر کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں. آج دنیا چیخ رہی ہے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بڑے بڑے فلسفی چیخ رہے ہیں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بڑی بڑے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، عورتوں کی حفاظت کرو، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم مردوں پر ظلم ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے. کیسے حقیقت ہے؟ اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں سے جنگ ہے اور ماں کی سنتا ہے تو بیوی سے جنگ ہے. یہ دو جہادیوں کے بیچ میں یہ ایک بیچارہ پھنسا ہوا ہے. بیچاری جان جاتی ہے. یہ ایسے دریا پر کھڑا ہوا ہے بیچ میں جہاں سے دور دور تک کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے رہا. ایسی مجبہر میں پھنسا ہوا ہے، اسے کنارے تلاش کرنے کے باوجود کنارہ نہیں ملا. اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ، وہ نوجوان جو نماز پڑھتا تھا، جو خوشحال رہتا تھا، پتہ چلا اس کا دماغی کام نہیں کرتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر ٹینشن ختم کرنے کے لیے نشہ لینا شروع کر دیتا ہے. ہوتا یوں ہے. لیکن میری ملت کے نوجوانوں ایک بات اور سمجھ لیں، ماں وہ ہستی ہے، بیوی وہ ایک الگ چیز ہے. بیوی آپ کی کتنی ہی وفادار، کتنی ہی محبت کرنے والی ہے، کتنی ہی آپ کی ایک ایک سانس میں اپنا گلا کاٹ کے رکھ دینے والی ہے، لیکن ماں کی مدد مقابل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ماں ماں ہوتی ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، بیوی کو نیند لگی ہو، اب آپ اسے جگا کر دیکھیں؟ نہیں جگہ، کبھی جگا کر دیکھیں؟ نہیں جاگے گی. لیکن اگر ماں کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹے کے سر میں درد ہے تو ماں تمہارے سامنے پوری بات رکھے. ماں کی قیمت دنیا میں کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. ماں ماں ہوتی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. ماں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ماں تمہاری جنت اور دوزخ دونوں ہے. ماں کو اگر تم نے خدمت اچھے طریقے سے کی، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا رویہ اختیار کیا تو تمہارے لیے جنت کا پروانہ بن جائے. اور ماں کے ساتھ تم نے حج 100 کر ڈالے، نماز تہجد روز پڑھی، تم نے 5 وقت کی نماز جماعت میں تکبیر اولیٰ سے پڑھی، تم نے قرآن ایک مہینے میں 10 بار پڑھا، تم نے صدقہ و خیرات روز 10,000 خرچ کر ڈالے. لیکن اللہ کی قسم اگر ماں کو ناراض کر دیا تو تمہاری یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن تمہیں بچا نہیں سکیں گے رب کی غضب سے.
یہ سمجھ لیجیے، یہ مقام ماں کا، یہ مرتبہ ماں کا ہے کہ تمہارے 100 حج اٹھا کے تمہارے منہ سے مار دیے جائیں گے۔ بلکہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ماں اور باپ ناراض ہو، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی زکات اور صدقات قبول ہوتا ہے۔ بیوی ناراض ہے تو نماز کے لیے نہیں کہا گیا کہ قبول نہیں ہوگی۔ بیوی اگر ناراض ہے تو نہیں کہا گیا کہ حج قبول نہیں ہوگا۔ لیکن ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو تمہارا نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ زکات قبول، نہ صدقہ قبول، کچھ قبول نہیں۔ رب کی بات ہے تو یہ ماں کا مقام ہے، یہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے 7 مرتبہ حج کرایا، میں پیدل چلا ہوں اور ماں کو میں اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، اور ایسے تپتے ہوئے ریگستان میں کہ یا رسول اللہ اگر اس میں گوشت کا لوتھڑا ڈال دیا جاتا تو بھون جاتا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیری ماں کو ایک درد کا جو جھٹکا لگا تھا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہو پایا ہے، تو پورا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ 7 حج کرائے، کاندھے پہ بیٹھا، پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، اور ماں باپ کو اب کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ؟ اب مائیں سنیں، مائیں اگر اپنی بہو کو صرف یہ تسلیم کر لیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اللہ کی قسم بہو نہیں بیٹی تسلیم کرو کہ یہ میری بیٹی ہے، اللہ کی قسم کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہو، جھگڑا نہیں ہو، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اگر ہر ماں بہو کو یہ سمجھ لے کہ یہ میری بیٹی ہے، بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہی غلطیاں کرنے کے لیے ہیں، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ اگر اس غلطی کو نظر انداز نہیں کیا تو پھر پتا چلا کہ وہ ذرا سی بات جو ہے نا، وہ بزرگ ہمارے کہتے چلے آئے ہیں کہ پھانس کا پھر بانس بن جاتا ہے، اور پھر وہ کسی سے ہضم نہیں ہوتا۔ اور نوجوانوں کے خون میں شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پتا چلا جو بہو ہے نا وہ نوجوان ہے، اگر اسے آپ پلٹ کر کچھ بتانے لیں گے تو پتا چلا پھر وہ خون جو ہے نا جوش مارے گا، اور جوش مارے گا تو نوجوانوں کے منہ سے نب شناب نکلے گی، پھر بات پتا چلا کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اور بہوؤں کو میں یعنی ماں بہنوں کو میں اپنے بتا رہا ہوں، یہ بہنیں جو بیٹھی ہیں انہیں بتا رہا ہوں کہ بہو کو یہ چاہیے کہ یہ ساس جو یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اور در حقیقت ہوتی ہی ماں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے سمجھیے۔ داماد حقیقت میں بیٹا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی بھی آدمی کا اپنی ساس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی صورت حال پیدا ہو، بیٹی مر جائے، بیٹی کو وہ چھوڑ دے، طلاق دے دے، بیٹی کو رکھے یا نہ رکھے، کچھ بھی کرے، اگر اس کی بیٹی ایک مرتبہ کسی آدمی کے نکاح میں آ گئی، پھر پلٹ کر اس عورت سے اس آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں مل سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ ماں سے نہیں ہو سکتا۔ تو بیوی کی ماں، بہت سارے جاہل ہوتے ہیں جو اس سانسوں کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیز جاہل ہوتے ہیں، کما کے یہ سمجھ لیجئے کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ اپنی ماں کو گالیاں دیئے، ایسے ہی بیٹی جو بہو ہے اس کے ساتھ اس کے سسر کا نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا، کچھ بھی حالت، بیٹا مر جائے نہیں ہوگا،
ससुर सोचे कि बेटी बहू कहाँ जाएगी, मैं निकाह कर लेता हूँ, नहीं होगी। बेटा उसे तलाक दे दे और ससुर चाहे कि मैं इससे निकाह कर लूँ, नहीं हो सकता। तो इस नजरिए से वो बेटी है, बेटी में दाखिल है, तो पता चला कि वो आप बहू नहीं बल्कि उसे आप बेटी समझ। अब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हमें चाहिए, और होता तो हमारे यहाँ यूं है, हमारे यहाँ जो हमारी माएँ होती हैं जब बेटों के रिश्ते करने निकलती हैं तो ये और वो मार न जाने क्या क्या लसानी पड़ती है, और पढ़ने के बाद जब रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर बेटा अगर रात के वक्त में शाम को 8 बजे रात में घर में घुसा, उसके काम हाथ में आधार कार्ड की जीरोक्स है। क्या है? आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी। तो वो जो बूढ़ी माँ घर में है ना, उसे क्या दिखता है पता है? बादाम की थैली। ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। और वो जब अपनी माँ बहनों में, अपनी सहेलियों में, अपनी हम उम्र में बैठेगी तो क्या कहेगी? पता नहीं क्या क्या ढूंढता रहता है जिंदा। जब देखो उसके हाथ में थैली रहती है मजनू के हाथ, वो तो लैला का मजनू बन गया, और उसी क्या भूखे रह गया, बहुत कमरे में ही पड़ा रहता है, वो तो ये करता रहता है, वो तो फलाना है, वो तो धमकता, कीड़े डालते डालते ये सांस नहीं लेती, और फिर उम्मीद रखती है कि बेटा हमारी खिदमत कर। कैसे करेगा भाई? नहीं करेगा। फिर बेटा फिर खिदमत नहीं करेगा अगर बेटे के हाथ में बेटे को भी चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, मेरे साथी उसके साथ जो मामला हुआ वो बताता हूँ। फसलु अला ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून मौजूद हुई है, ये जो तुम नहीं जानते सीख लीजिए। एक साथी उसके साथ मामला ये हुआ कि वो एक बार बदायूं से आया, तो बदायूं से वो जो है ना केला लेकर आया खाने के लिए, केले। नई शादी हुई थी उसकी, तो उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों एक चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, बातें कर रहे थे। मर्द पर जुल्म कैसे हो रहा है ये देखें, और क्या ये पूरी दुनिया चीख रही है कि औरत पर जुल्म हो रहा है। उसने ये सोचा कि अगर मैं माँ से कहता हूँ कि वो उठाकर रख दो, तो माँ ये कहेगी तो महारानी बैठी है, हम कम करें। उसके दिमाग में देखते उसने जो लगाया सेंस, कॉमन सेंस, कि अगर मैं माँ से कहता हूँ अम्मी लो ये रख दो उठा के, अभी भी बैठी हुई है, तो माँ ये सोचे कि लो महारानी बैठी है, हम काम करें। अब उसने क्या किया कि बीवी के हाथ में दिए और कहा ये केले उठा के रख दो, जब सब लोग इकट्ठे हो तो सब खा लेंगे मिलके। ठीक ठीक। अब शाम होती है, सब इकट्ठे होते हैं, भाई वगैरह सब लोग इकट्ठे होते हैं, मम्मी पापा सब। तो होता क्या है कि वो कहता है कि वो केले उठा लो, खा लो सब लोग। तो माँ पलट कर क्या कहती है, वो केले कोई हमारे लिए थोड़ी आए थे, वो जिसके लिए आए थे, जिसे हाथ में दिए थे वो खा ले। देखें बाबा, वो जिसके हाथ में दिए थे, जिसके लिए आए थे, वो खा लेगी। तो इन तरीकों को, इन रवैयों को बदलिए, वरना हर घर मैदान जंग बना रहेगा, कभी घर में शांति नहीं होगी। और हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर देना है, ये सारे मामला खत्म कैसे होंगे? वो होंगे सिर्फ बच्चों की तालीम, एजुकेशन से। एजुकेशन से खत्म होंगे। आज हमारी माँ बहन कहती है कि बहुत बुरा सिस्टम है हमारे। माँ बहन कहती है कि मतलब जो है वो दूध का हक। अब तो हमारी माँ बहन दूध पिलाता नहीं है, डब्बे का पी रहा है तो हाथ क्या करते, दूध कहाँ पिला रही है? डब्बे का घोल घोल के उसे केमिकल पिला दिया तो फिर दूध का हाथ क्या आता होगा? जब माए दूध पिलाती थी और पढ़ पढ़ कर कुरान सुनाती थी तो बेटे खुदुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते थे।
جب مائیں چادر اوڑھ کر اپنے بچوں کو ڈھانپ کر اپنا دودھ پلایا کرتی تھی تو بیٹے نظام الدین محبوب الہی پیدا ہوتے تھے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے دور میں جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ نظام الدین محبوب الہی کے دور میں دہلی میں سوکھا پڑ گیا, بارش نہیں ہوئی, لوگ نماز استسقا پڑھ رہے تھے, گر گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا بارش برسا دے, لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. نظام الدین محبوب الہی اٹھتے ہیں اور اٹھ کر گھر جاتے ہیں اور لا کر اپنی ماں کا آنچل ایک دوپٹہ لے کر آتے ہیں اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دوپٹہ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ وہ دوپٹہ ہے, یہ وہ ثابتہ ظاہرہ کا دوپٹہ اور آنچل ہے کہ جس کے بالوں کی سیاہی کبھی آسمان کے تاروں نے نہیں دیکھی ہے. مولا اسی آنچل کی لاج رکھ لے اور آج بارش برسا دے. تاریخ گواہ ہے کہ دہلی کے اندر وہ بارش ہوئی کہ لوگوں نے نظام الدین محبوب الہی سے کہا کہ اے نظام الدین دعا کیجیے کہ بارش رک جائے. ماں تو ایسی ہوتی ہے, ماں کو تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن مائیں اب ہوتا کیا ہے, مائیں جہاں بچہ روتا ہے انہوں نے موبائل فون اینڈرائڈ فون ہوتا ہے اس کے پاس سارے گانا لگایا, لو بیٹا دیکھو. اب بیٹا گانا دیکھ رہا ہے, ڈانس دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ جوان ہوتا ہے نا, جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور ماں جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو پھر وہ لاٹھی پکڑ کے وہی سیم ڈانس ماں سے بات ہوتا ہے, سیم ڈانس وہی چل رہا ہو. اور جب ماں اپنے بچے کو قرآن سناتی ہے, جب ماں اپنے بچے کے سینے سے قرآن ترجمہ کنز ایمان لگا کر جب مدرسہ بھیجتی ہے تو یہ بچہ پیغام لیتا ہوا جاتا ہے, اے میری ماں آج نے میرے سینے سے ترجمہ قرآن کنز ایمان لگایا ہے, اے میری ماں یاد رکھنا کہ جب میری جوانی ہوگی اور تیرا بڑھاپا ہوگا تو اے ماں جیسے آج نے میرے سینے سے قرآن لگایا ہے, کل بڑھاپے میں یہ تیرا جوان بیٹا تجھے بھی ایسے سینے سے لگا کر کھڑا ایسے ہی لگا. اور یہ ماں جب اپنے بچے کے پیٹ پر انگلش میڈیم اسکول میں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھنے کے لیے جب یہ ماں اپنے بچے کی پیٹ پر 10 کلو کا بیگ لاکھ کر بیچتی ہے تو بچہ یہ پیغام دیتا ہوا جاتا ہے, اے لوگوں, اے میرے ماں باپ سنو, آج اس چیز کو میرے سینے سے لگانے کی ضرورت تھی, اس کو تم نے میری پیٹ کے پیچھے لا دیا ہے. کل میری جب جوانی ہوگی اور میں تمہارا بڑھاپا ہوگا, جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھوں گا اور تم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گی تو یاد رکھنا آج جیسے تم نے میرے پیچھے پیٹ کے کتابوں کو لا دیا ہے ایسے ہی اٹھا کر بڑھاپے میں تمہیں پیٹ کے پیچھے ہوگا. ہی ہم نے خود دیکھا, بیٹا ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا انجینئر ہے, ایک بیٹا لیکچرر ہے, اور کتنے مالدار, جس کی بات بتا رہا ہوں بہت مالدار ماشاءاللہ, بہت زبردست مالدار. ایک بیٹا تو نہ پتا ارب پتی ہے, سن پتی ہے, کروڑ پتی, اتنا مالدار. دہلی میں اس کے بعد پتا نہیں 20 فلیٹ ہے, 30 فلیٹ ہے, 50 فلیٹ ہے, کتنا مالدار, بہت مالدار. لیکن اللہ اکبر, باپ بیمار ہوا اور باپ بیمار ہو کے جب پیشاب کے لیے اٹھتا تھا وہ مشکل تمام اور گر پڑتا تھا زمین پر, تو وہ بڈھی ماں محلے میں جو لڑکے بیٹھے تھے ان کے پاس آتی تھی, بیٹا چلنا ذرا, حاجی جی گر گئے, انہیں اٹھا کے چارپائی پہ لے گئے. بنا بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر, لیکن اس سے پہلے بیٹوں کو وبالوالدین احسانا قرآن مجید ضرور پڑھا دینا, ورنہ بڑھاپے میں سمجھ لینا کہ تم چارپائی پر پڑے ہوگے, پانی کے لیے ترس رہے ہوگے, اور جب دم نکل جائے گا بیٹے کو جب خون کال پہنچے گی تو بیٹا کہے گا دفن کر دو, میں کل. اور بیٹا جب حافظ قرآن ہوگا, جب عالم دین ہوگا, جب مفتی دین ہوگا, تو جب بستر پر پڑا ہوگا تو بیٹا سارے کام کاج چھوڑ کر باپ کے سرانے بیٹھا ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ میری جنت اور دوزخ کا دار و مدار باپ کے اوپر ہے. اگر باپ تکلیف میں پڑ گیا تو میرا یہ علم اور میری یہ نماز روزہ میرے کسی کام کا نہیں. اس لیے چلو باپ کے سرانے بیٹھو, باپ کی خدمت کرو, باپ کھانا کھلاؤ,
یہ ساری چیزیں علم سے ہی حاصل ہوگی، اور علم کون سا؟ علم دین، علم دنیا نہیں۔ علم دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ علم دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے علم دین، مقصد ہے علم دین۔ آپ نے ایم اے کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، بی ایس سی کر لیا، ایم ٹیک کر لیا، بی ٹیک کر لیا، پتا چلا چین کھولیے کھڑے ہو کے موت رہے تو انسان کہاں ہے؟ کہاں ہے انسان؟ کھڑے ہو کے تو بھائی گدھے گھوڑے گھومتے ہیں، پیشاب کرتے، انسان نہیں کرتے، انسان نہیں کرتے۔ تو یہ علم دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد علم دین ہے۔ زندگی جیو ضرورت کے لیے نہیں، مقصد کے لیے، مقصد کے لیے کوشش کریں۔ امام صاحب کے پاس وقت گزاریں، انہیں 5-10 منٹ اپنے دیں، نماز سیکھیں۔ نماز کا مسئلہ اللہ اکبر، میں امامت کرتا تھا مسجد میں حضرت، تو میں نے وہاں 3 مہینے مسلسل کلاس لگائی، عشاء کے بعد مقتدیوں کو بٹھایا کہ آپ لوگ اپنی نماز صحیح کریں۔ اللہ اکبر، وہ لوگ جن کی عمر 70 سال 80 سال تھی، 50 سال تھی، اور پتہ چلا 10 سال سے 20 سال سے نماز پڑھ رہے، اور پتہ یہ چلا کہ انہیں ثنا تک یعنی اعوذ باللہ تک پڑھنے کی تمیز نہیں پڑھی۔ پتہ چلا نماز پڑھ رہے تھے، ثنا بھی یاد نہیں ہے۔ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ منہ دیکھ رہے تھے کیا پڑھتے؟ تو نماز تک یاد نہیں ہماری اس قوم کو۔ پتہ چلا چچا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے بیٹا، پڑھتے ہیں۔ اچھا پڑھتے ہو، ذرا سنانا سنا دیجیے، صحیح ہو جائے، کوئی غلطی ہوگی آپ کو تو صحیح ہو جائے۔ پتہ چلا سنا کا، اس سنا کا پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی ایسے تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، پڑھا پتہ نہیں کیا پڑھا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں حروف کا مخارج کے ساتھ ادا کرنا، حروف کا یعنی الف، با، تا، سا، قاف، خا کہاں سے پڑھا جائے گا؟ ان کا بھی پڑھنے کی ایک جگہ ہے، ایک سسٹم ہے ان کے پڑھنے کا، کہ با یہاں سے پڑھا جائے گا، تا یہاں سے پڑھا جائے گا، جیم یہاں سے پڑھی جائے گی، آ یہاں سے پڑھا جائے گا، خا یہاں سے پڑھا جائے گا۔ اگر اس جگہ سے صحیح معنی میں مخرج سے حرف ادا نہیں کیا گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، کسی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھی، نماز نہیں ہوئی، ختم۔ بلکہ نماز پڑھتے پڑھتے ثواب کی بجائے اور گناہگار ہوئے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمت والا ہے، کہا کہ میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ اب کسی نے پڑھا سبحان ربی العظیم، معاذ اللہ جیم پڑھی، اس کا مفہوم جانتے کیا ہو جاتا ہے؟ میرا رب معاذ اللہ بڑی جلت والا ہے۔ اب بتائیے یہاں سے تو بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسی انمتا اور انمتا پڑھنا، اس کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر بھی غالباً کفر کا حکم دیا گیا ہے،
تو یہ سارے مسائل آپ کب سیکھیں؟ آپ 5-10 منٹ کا وقت نکال کر امام صاحب کے پاس جائیے، سیکھیے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جو بات میں نے کہی اس پر عمل کیجیے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز گھر کا جو ہے امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، اور چین نصیب ہوگا آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی، سب امن و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں اور سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تھوڑا سا یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، یاد آ گیا، 5 منٹ اور چاہیے 11ویں شریف کے تعلق سے تھوڑا سا 5 منٹ اور دوں، بات تو ہو گئی۔ یہ سرکار میرے میرا روشن ضمیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کے تعلق سے 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے اور منائی جاتی ہے فاتحہ۔ پیران پیر روشن ضمیر غوث العظم دستگیر حقیقی معنی میں ان کا ماننا، ان کا چاہنا کیا ہے؟ جس بھائی نے ماشاءاللہ آج پروگرام کیا، گاؤں والوں کو کھانا کھلایا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور خیر اور عافیت کے ساتھ انہیں طویل نصیب فرمائے، ان کے گاؤں گھر میں برکت دے، سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیض زندگی جاری کر دے اللہ رب العالمین۔ لیکن حقیقی معنی میں غوث اعظم کا دیوانہ کون ہے؟ حقیقت میں کون ہے؟ حقیقت میں غوث اعظم کا دیوانہ معلوم کون ہے؟ غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھی، عشاء میں وضو کیا، نماز پڑھی، اور اسی نماز سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے غوث اعظم دستگیر نے۔ حقیقی معنی میں غوث اعظم کا چاہنے والا کون ہے؟ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ حقیقت میں غوث اعظم کا ماننے والا ہے۔ ورنہ یہ بریانی، یہ قورمے، یہ تندور، یہ بوٹیاں، یہ روٹیاں سب چلتا ہی رہتا ہے، سب چلتا ہے۔ آپ ایک 10 دیکھیں مت بنائیے، ایک بنائیے، لیکن حقیقت میں غوث اعظم کا ماننے والا وہ کہلائے گا جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، چہرے پر داڑھی رکھے، شریعت اسلامیہ کی پابندی کرے، غوث اعظم نے جو کیا ہے وہ کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ حقیقت میں غوث اعظم کا ماننے والا وہ ہے۔ ورنہ اگر میں دوسرے لفظوں میں ایک بات اور بھی کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ریاکاری مکاری ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم اس چیز سے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ ایک بس میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک نے پوچھا بھائی کیا نام ہے؟ تو کہا میرا نام ہے حاجی فلاں۔ تو اچھا تو بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام ہے نمازی فلاں۔ یہ کیا نام ہوا؟ نمازی فلاں۔ تو کہا اچھا آپ نے ایک بار زندگی میں حج کر لیا تو تم حاجی بن گئے؟ میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی نہیں بنا۔ تم جب اپنے آپ کو حاجی کہہ سکتے ہو تو میں اپنے آپ کو نمازی نہیں کہہ سکتا۔ تو دنیا میں آج کل یوں چل رہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو غوث اعظم کا دیوانہ، غریب نواز کا دیوانہ، غریب نواز کا ماننے والا، شاہ سقلین کا ماننے والا، عبدالحمید سالم القادری کا ماننے والا وہ ہے جو پابند شریعت ہے، وہ غوث اعظم کا دیوانہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سرکار غوث اعظم کی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے اور ہمیں اپنے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔